اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے اس دنیا فانی سے جانا ہے، لیکن میری خدارہ سب سے گزارش ہے کہ ان کے غم میں شریک ہوں، نہ کہ ان کے غم کو بڑھائیں، کیونکہ وہ انزائٹیا کے پیشنٹ تھے اور اس سچویشن سے میں بھی گزر رہا ہوں، کیونکہ میں پچھلے 13 سال اور پورے 3 مہینوں سے مکمل بیڈ ریسٹ پہ ہوں۔ تو مجھے پتہ ہے کہ یہ انزائٹیا کیا ہوتا ہے، ذہنی ٹارچر کیا ہوتا ہے، ذہنی اپسٹ جو رہنا وہ کیا ہوتا ہے، اپنے آپ میں ہی آپ کتنی اذیت میں رہتے ہیں، تو پریشان رہتے ہیں۔ تو بس اللہ رب العالمین ہمت کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں اور کسی کا بس وہ موت کا وقت مقرر ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا تو ہر کسی نے موت کا مزہ چکھنا ہے، جو بھی جاندار ہے، چاہے وہ چند پرند ہے، انسان جو بھی ہے۔ تو میری صرف گزارش یہ ہے کہ جو بھی میری ویڈیو یہ دیکھے یہ آگے لازمی پہنچائے اور ان تک ضرور پہنچائے جن کے یوٹیوب چینلز ہیں، کیونکہ یوٹیوب چینل اپنی چند کمائی کے لیے مطلب تھوڑا سا ان کو اپنا دیکھنے کے لیے کہ ہمیں اس پہ پروفٹ ہو جائے گی، یہ خبر اچھی چل جائے گی، تو چلو جی اس کو خبر آج کی خبر بنا دیتے ہیں، اور اس خبر سے جو ہے وہ ان کو ایک ہی خبر سے لاکھوں روپیہ بن جائے گا، اور الٹی سیدھی خبریں، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو فائر مار لیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ کسی نے مار دیا، کوئی کسی نے مار دیا۔ اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں جو تفرقہ بازی پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ ان میں طارق جمیل صاحب بھی ہیں جو کہ تفرقہ بازی پر بالکل ایمان نہیں رکھتے، اور وہ تفرقہ بازی پہ بہت زیادہ سخت خلاف ہیں۔ تو میں تو خود ایک اتحاد المسلمین کا ممبر ہوں، ایک چھوٹا سا ممبر ہوں، جن کے سربراہ پیر سید عبد الماجد شاہ صاحب ہیں۔ تو میری بس یہ گزارش ہے کہ اگر ان کے غم میں شریک نہیں ہو سکتے نا، تو ان کے غم کو کم از کم بڑھائیے نہیں، کیونکہ بار بار یوٹیوب کے چینلز اور دوسرے چینلز جب ایک چینلز میں چلا دیا کہ بھی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو انف بھائی وہ پہلے ہی کافی دکھ میں ہیں، صدمے میں ہیں۔ تو جو بھی یوٹیوبر جائے گا یا ٹی وی اینکر جائے گا، انہوں نے کس طرح کے سوالات کرنے ہوتے ہیں، وہ دنیا سے اور کسی سے بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ کیا ہو گیا، کسی نے مار دیا، کسی سے دشمنی سی، یہ وہ بلا بلا بلا، بہت کچھ، کیونکہ پوری دنیا میں طارق جمیل صاحب کو پسند کیا جاتا ہے اور ان کے فین فالورز بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ۔ تو میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے یہی گزارش ہے کہ مہربانی خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا والے
بھئی کوئی بھی غلط خبر جو ہے وہ نہیں چلائیے گا، اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ باہر انہوں نے لوگو جو ہے وہ اور بنا دی ہے، اور اندر ویڈیو کچھ اور ہے، بس مسالہ وغیرہ ڈالنے کے لیے ویڈیو میں۔ تو ایک بار پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اگر آپ کسی کے غم میں شریک نہیں ہو سکتے نا، تو اس کے غم کو بڑھائیں مت، کیونکہ جس غم میں ان کا بیٹا اس دنیا سے چلے گیا، میں پچھلے 13 سالوں سے اسی غم میں دن رات لڑ رہا ہوں، اس چیز کے ساتھ میں بھی زندگی موت کے ساتھ لڑ رہا ہوں ایک قسم کا۔ وہ بھائی تو چلتے پھرتے تھے، میں چل پھر بھی نہیں سکتا، لیکن میں 13 سالوں سے اس چیز کے ساتھ لڑ رہا ہوں، فائٹ کر رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ اس میں ایک ایک منٹ تو دور کی بات، ایک ایک لمحہ گزارنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ جو انزائٹی کا ایک بیماری ہے، یہ بہت بہت نامراد ہے۔ تو بس میری یہی گزارش ہے، اللہ رب العالمین مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کے بیٹے کا میں نے سنا بیان، دیکھیں ان پہ کیا گزری ہوگی قیامت کے۔ ایک تو ان کا بیٹا جو ہے وہ اس دنیا فانی سے چلے گیا، اور دوسرا یہ کہ وہ وضاحتیں دے رہے پھر رہے ہیں دوسروں کو، لوگوں کو، کہ نہیں بھی میرا بیٹا اس طرح نہیں، اس طرح فوت ہوا ہے، میرے بیٹے کو کسی نے مارا نہیں ہے، اس طرح نہیں، اس طرح ہوا ہے۔ تو ذرا سا نا طارق جمیل صاحب کی جگہ پہ خود کو رکھ کے یہ سوچئے گا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کے سوالات کرے، کیونکہ ایک باپ کے لیے جوان بیٹے کا جنازہ اپنے کاندھے پر اٹھانا دنیا میں سب سے مشکل ترین کام ہے۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے، برائے مہربانی اگر آپ ان کے غم میں شریک نہیں ہو سکتے تو کم از کم ان کے غم کو بڑھائیے مت۔ اللہ رب العالمین طارق جمیل صاحب کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے بیٹے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔